اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمداللہ تعالی قرآن مجید کے پیغام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اب تک آپ نے 26 سپاروں کے کچھ منتخب مضامین سنے ہیں اور ان سے فیض حاصل کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 27ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں، اور 27ویں پارے کی جو منتخب آیات ہیں، اس کے جو مضامین ہیں، اس میں جو صورتیں ہیں، ان کا تعارف اور ان کے مضامین انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے۔ اگر ہم 27ویں پارے کی ابتدا کو دیکھیں تو اس کا آغاز سورہ ذاریات کی آیت نمبر 31 سے لے کر 34 تک ہوتا ہے، اور اس کا اختتام ہے وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 29 پر ہو رہا ہے۔ اگر ہم ان دو آیتوں کے بارے میں کلام کریں کہ جو 27ویں پارے کی پہلی آیت ہے، جیسے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 31، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے پاس آنے والے مہمانوں سے سوال کیا تھا اور ان سے آنے کا مقصد پوچھا تھا، اس کو ذکر فرمایا۔ یہ مہمان در حقیقت فرشتے تھے جو انسانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور آپ کو ایک اولاد کی بشارت دی تھی، اور جس پر آپ کی زوجہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ حیرت میں مبتلا ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمر میں بھی ان کو اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ تو یہ جب فرشتے آپ کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں ان کو پہچان لیا اور پھر ان سے پوچھا کہ اے بھیجے ہوئے فرشتوں، پھر تمہارا کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کے پتھر برسائیں جن پر تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کے نزول کا مقصد بیان فرمایا کہ یہ در حقیقت ایک سرکشی کرنے والی قوم جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر پتھر برسانے کے لیے آئے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ایک گناہ کے اندر مبتلا تھی، جو فطرت سے ہٹ کر ایک عمل اختیار کیا جا رہا تھا، اس کے اندر وہ بہت زیادہ مبتلا ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کے عذاب میں ان پر فرشتوں کو بھیجا، اور یہ فرشتے اس انداز سے آئے تھے کہ جو پتھر وہ لے کر آئے، ہر پتھر کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے، حتیٰ کہ جس شخص کو وہ پتھر مارا جانا تھا اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ تو یہ ایک عذاب کی شدت تھی، اور اس سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو عام ہونے والا گناہ ہے اس کی قباحت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہم اس گناہ کے متعلق آج دیکھیں تو باقاعدہ ایسی کچھ تنظیمیں ہمیں ایکٹیو نظر آتی ہیں جو اس گناہ کو ڈیفینڈ بھی کرتی ہیں، اس گناہ کو پروموٹ بھی کرتی ہیں، اس گناہ کو عام کرنے کے لیے کوشش بھی کرتی ہیں۔ تو یقیناً اس گناہ کے بارے میں دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ گناہ کوئی فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین فطرت کے مطابق ہے، اور اس میں کیا قصور ہے کہ اگر کسی شخص کا میلان اس گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو یہ تو اس کا اپنا فطری تقاضا ہے، اور یہ تو اس کے قلب کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو اس کے اختیار سے باہر ہے، اور اس کے دفاع میں طرح طرح کے دلائل دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر یہ معاملہ صرف ایسے لوگوں کی طرف سے ہوتا کہ جن کا کوئی دین نہیں ہے، جن کا کوئی ایمان نہیں ہے، تو بات تو یہاں تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں یہ تو کفار ہیں، یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب مسلمان کہلانے والے، مسلمان گھرانے میں پلنے بڑھنے والے وہ افراد بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہونے کے بعد قرآن مجید کی اس طرح کی آیات کے اندر الٹی سیدھی تعویلیں کرتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے گناہ کے اندر قباحت اس گناہ کے اندر نہیں تھی، بلکہ جو ہے وہ قباحت تو ان کے دیگر معاملات کے اندر تھی کہ یہ گناہ جو کرتے تھے وہ زبردستی کیا کرتے تھے، اس میں سامنے والے کی رضامندی نہیں ہوتی تھی، اس لیے چونکہ وہ سامنے والے پر ظلم کرتے تھے تو در حقیقت یہ ظلم کا عذاب تھا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ چاہے یہ گناہ رضامندی کے ساتھ کرتے تھے یا رضامندی کے بغیر کرتے تھے، احادیث طیبہ سے، قرآن مجید کی آیات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ در حقیقت اسی گناہ کی قباحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا تھا۔ اور ہمارے یہاں پر جو اس گناہ کو پروموٹ کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں بعض اوقات کچھ خوبصورت القابات دی جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ٹرانسجینڈر کا نام دے دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر پھر جو ہے وہ ایک ہمارے یہاں پر تیسری جنس کا تصور عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر اس کی آڑ میں اس گناہ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو لیگلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں ان کی قوم نے کی تھی، اور آج یہی معاملہ ہمارے یہاں پر اختیار کیا جا رہا ہے، اس گناہ کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے،
ایک صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس گناہ کو یا کوئی تنظیم یا کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن اس گناہ کو عام کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے تو پھر ہمیں بڑھ چڑھ کر اس گناہ کا رد کرنے کے لیے، اس گناہ کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اور اس گناہ کی مذمت بیان کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہی تبلیغ دین کا ایک سمجھ لیں کہ فریضہ ہے کہ جب کوئی گناہ عام ہو رہا ہو تو اس کے خلاف باقاعدہ ہمیں کام کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس گناہ کو روکیں اور اس گناہ کو عام ہونے سے یا مسلمانوں کو کم از کم اس گناہ کے اندر مبتلا ہونے سے بچائے رکھیں۔ پھر اگر ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 28 اور 29 کو دیکھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی جو خوش فہمی تھی، ان کی جو غلط فہمی تھی، اس کا رد فرمایا۔ وہ غلط فہمی یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل کتاب کو ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان لے کر آ جاتے ہیں تو ان کو 2 اجر ملیں گے، ایک اجر سابقہ نبی پر ایمان لے کر آنے کا اور دوسرا اجر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کا۔ تو اگر وہ یہ ایمان لے کر آ جاتے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر تو سرکار نے فرمایا کہ پھر ان کے لیے 2 اجر ہیں، جیسے کہ یہ روایتوں میں آتا ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دگنا اجر ہے۔ پہلا، اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آیا۔ دوسرا، وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق بجا لائے اور اپنے مالکوں کے حقوق بھی پورے کرے۔ اور تیسرا، وہ شخص کہ جس کے پاس کوئی کنیز ہو، وہ اس سے تعلق قائم کرے، اسے تہذیب و تعلیم کے زیور سے خوب آراستہ کرے اور اسے آزاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر لے، تو تینوں افراد کے لیے دگنا ثواب ہے۔ تو یہاں پر بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل کتاب کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنے نبی پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ جائیں تو ان کے لیے یہ دگنا ثواب ہے۔ اب اس بات کو سننے کے بعد جو اہل کتاب میں سے ہٹ دھرم لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم ایمان لے کر آ جائیں تو دگنا ثواب ہے، اور اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہ لے کر آئیں تو کم از کم 1 ثواب تو ہمیں مل ہی جائے گا۔ تو ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا، اور وہ تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہاں پر اہل کتاب کو یہ تنبیہ کر دی گئی کہ یہ 2 اجر اسی وقت ملیں گے کہ جب وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے کر آئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات جب ہمارے سامنے کوئی فضیلت ذکر کی جاتی ہے، کوئی بات بیان کی جاتی ہے، تو ہم اس فضیلت کو، اس بات کو اپنے حساب سے، اپنے مطلب کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اور شریعت کی جو حکمت ہوتی ہے اس بات کو بیان کرنے کے سلسلے میں اسے پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ طہارت جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے، یا بعض مقامات پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ طہارت جو ہے وہ ایمان نصف ایمان ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نکاح کر لے تو وہ اپنا آدھا ایمان جو ہے وہ مکمل کر لیتا ہے، یا آدھے دین کی حفاظت کر لیتا ہے۔ یہ مفہوم ہے روایتوں کا۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ ان دونوں روایتوں کو ملانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے طہارت بھی حاصل کر لی، نکاح بھی کر لیا، تو ہمارا ایمان پورا ہو گیا، اب تو ہم جو چاہے کرتے رہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں بیان کردہ باتوں کو اپنے مطلب کے مطابق ڈھالتے ہیں، اور شریعت کی جو بیان کردہ حکمتیں ہیں اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار یہودیوں کا تھا کہ یہود نے بھی قرآن مجید میں جو ان کے لیے فضیلت ذکر کی گئی تھی 2 اجر والی، اس کو اپنے مطلب کے مطابق ڈھال کر لوگوں کو بدگمان کرنا شروع کر دیا، ان کو جو ہے وہ عقل کے پیمانے میں بات کو سمجھانے کی کوشش کرنا شروع کر دی اور انہیں گمراہ کیا۔ ہمارے دور میں بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، لہٰذا اس طرز عمل سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 27ویں پارے میں سورہ زاریات کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نصیحت بیان فرمائی، اور وہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 54 اور 55 میں ہے۔ اللہ نے فرمایا تو اے حبیب تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کوئی ملامت نہیں، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اب اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی
تبلیغ دین کرنے والا ہو، جیسے بطور خاص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان کو سمجھانا چھوڑ دیں ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، تو آپ نے اپنا مقصد پورا کر دیا، آپ کا فریضہ پورا ہو چکا، لہٰذا آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کو سمجھائیں تو سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مبلغ کو کبھی بھی کسی کو تبلیغ کرتے ہوئے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اگر سامنے والے پر محنت کر رہا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ سامنے والا جو ہے وہ ہدایت کو قبول کر لے گا، تو آخری دم تک ایک مبلغ کو سامنے والے کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب تک لگتا ہے کہ جسے میں سمجھا رہا ہوں وہ میری بات کو تسلیم کر کے راہ راست پر آ سکتا ہے، تو پھر ہمیں بھرپور طریقے سے کوشش کر کے اسے سمجھا کر، اسے دین کی تبلیغ کر کے، اسے نصیحت کر کے دین کے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سامنے سے اچھا رسپانس نہیں ملتا، تو ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح جو سامنے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اگر اس شخص کو سمجھاؤں گا کہ جس کے اوپر میں پہلے ہی 4 سال محنت کر چکا ہوں، 5 سال محنت کر چکا ہوں، اور یہ میری بات نہیں مان رہا، تو اس کو چھوڑ کر میں اگر کسی اور کو سمجھاؤں تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ اس سے فیض حاصل کر لے، میری بات کو مان کر وہ جلد راہ راست پر آ جائے، تو پھر اس شخص پر محنت چھوڑ کر کسی اور پر اگر محنت کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سمجھائیں اور سمجھانے کے بعد سامنے والا آپ کو رسپانس نہ دیں تو آپ تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دیں، آپ کہیں کہ بھئی لوگوں کو سمجھانا ہی بیکار ہے اور اب تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ، لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو پہلے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے تھے، لیکن جب انہیں اپنی تبلیغ کے نتیجے میں کسی کی اصلاح سامنے نہ آئی تو چند لوگوں کو سمجھانے کے بعد وہ مایوس ہو گئے اور تبلیغ دین کے شعبے سے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور اس طرح انہوں نے لوگوں کو سمجھانا چھوڑ دیا۔ تو لوگوں کو سمجھاتے رہیں، لوگوں کے اوپر محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ان پر اثر انداز ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ اور اگر بالفرض وہ نہیں بھی آتے تو کم از کم آپ کے لیے تبلیغ دین کرنے کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ آپ کو ضرور ملتا رہے گا۔ اس کے بعد سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ طور مکی سورت ہے، اس میں 2 رکوع اور 49 آیتیں ہیں۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اس کو سورہ طور کہا جاتا ہے۔ اس کے مرکزی مضمون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کفار کے اعتراضات تھے اس کا پر جلال انداز میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ کفار کو جس عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ قیامت کے دن ضرور ان پر واقع ہوگا۔ آخرت کی ہولناکیوں اور شدتوں کا ذکر کیا گیا۔ قیامت کے دن کفار کے برے انجام اور پرہیزگاروں کو ملنے والی نعمتوں اور ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنے کا بیان فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی تبلیغ جاری رکھنے اور کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہنے کا حکم دیا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے معبودیت اور وحدانیت پر قطعی دلیلیں قائم فرمائیں، اسی طرح اپنے حبیب کی رسالت اور صداقت کو قطعی دلیلوں سے ثابت فرمایا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینے اور تمام اوقات میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر ہم دیکھیں تو اس سورت کی ایک آیت میں، آیت نمبر 33 اور 34 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے ایک چیلنج بیان کیا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود بنا لیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کو قرآن کے اندر کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ اس قرآن جیسی دوسری آیت لے کر آئیں۔ پچھلے اگر ہم دیکھیں تو کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن جیسی کوئی صورت لے کر آئیں، اس قرآن جیسی کوئی دوسری کتاب لے کر آئیں۔ جب وہ ان تمام چیلنجز سے عاجز ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تم اس جیسی دوسری کتاب لا سکتے ہو، نہ اس جیسی کوئی دوسری صورت لا سکتے ہو، اور اب ایک کام کرو کہ تمہیں یہ چیلنج ہے کہ جاؤ تم اس جیسی ایک آیت لے کر آؤ۔ تو پھر وہ اس سے بھی عاجز آ گئے
اور اس جیسی آیت بھی نہ لا سکے۔ یہاں پر ایک بات بہت زیادہ سمجھنے والی ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی مثل دوسری کتاب تیار کرنا یا اس جیسی کوئی دوسری کتاب لانا ممکن نہیں ہے، تو قرآن مجید کے جتنے اوصاف ہیں، قرآن مجید کے جتنے کمالات ہیں، ان تمام کمالات کے ساتھ کوئی ایک آیت، کوئی ایک سورت، کوئی ایک کتاب اس جیسی لے کر آنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کے جو اوصاف ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جب نازل کیا گیا تو اس کتاب جیسی کوئی دوسری کتاب موجود ہی نہیں تھی۔ جتنے شعراء موجود تھے وہ شعراء ایسے شاعری نہیں بیان کرتے تھے، ان کا کلام اتنا بلیغ نہیں ہوتا تھا جتنی بلاغت کا استعمال قرآن کے اندر کیا گیا۔ قرآن کے اندر جس لفظ کا بھی استعمال کیا گیا، قرآن کے اندر جن جملوں کا استعمال کیا گیا، وہ اس مقام کے اعتبار سے بالکل مناسب تھے، اس مقام کے اعتبار سے وہی لفظ استعمال کیا جانا چاہیے تھا، وہی جملے استعمال کیے جانے چاہیے تھے۔ یہ قرآن مجید کا ایک خاصہ ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر جو اخبار بیان کی گئی ہیں، جو غیبی خبریں دی گئیں کہ مستقبل میں یہ چیز نہیں ہو سکتی، تو وہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے جس چیز کے بارے میں یہ فرمایا کہ اب مستقبل کے اندر یہ نہیں ہو سکتا، تو کفار نے تمام تر کوششوں کے باوجود قرآن کے اس چیلنج کی مخالفت میں کوششیں کرنے کے باوجود اس کو جھٹلا نہ سکے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جب ابو لہب نے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کو سنا، سرکار علیہ السلام کے اعلان نبوت کو سنا، تو یہ مکہ مکرمہ میں موجود ہوتے ہوئے جب سرکار علیہ السلام نے اعلان کیا اس وقت کی بات تھی۔ اور جیسے ہی ابو لہب نے یہ بات کہی کہ آپ ہمارے لیے، آپ ہمیں اس چیز کا پیغام دینے کے لیے حاضر ہوئے تھے، اور اس نے پھر سرکار علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں۔ اس کی ہلاکت کا ذکر کر دیا گیا، اس کی زوجہ کی ہلاکت کا ذکر کر دیا گیا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ابو لہب کبھی ایمان لانے والا نہیں ہے اور یہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ السلام موجود تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے جب مدینہ طیبہ ہجرت ہوتی ہے، اس ہجرت کے بعد میدان بدر کا معرکہ ہوتا ہے۔ اس میدان بدر کے معرکے کے بعد اس میں کئی کفار جو ہے وہ جہنم واصل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابو لہب ایک بیماری سے مر جاتا ہے۔ اس وقت تک ابو لہب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ اس بات کی زبان سے ایک منافقانہ طرز پر بھی کلمہ نہ کہہ سکا۔ یعنی یہ بھی نہ ہوا کہ قرآن نے جب یہ حکم دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئے گا، قرآن نے جب یہ خبر دی کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئے گا، تو ابو لہب نے اس قرآن کی خبر کو دشمنی کے اندر غلط ثابت کرنے کے لیے زبان سے کلمہ بھی ادا نہ کیا۔ یہ ہے قرآن کا وہ خاصہ کہ مستقبل کے اندر جب کسی چیز کا حکم دے دیا گیا کہ اب یہ خبر واقع ہونے والی ہے، تو پھر وہ خبر واقع ہو کر رہتی ہے۔ اسی طریقے سے روم کی فتح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت خبر دی، اس وقت اس کی بشارت دی تھی کہ جب مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ ساز و سامان بھی نہیں تھا، ان کے پاس کوئی اتنی طاقت نہیں تھی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ قرآن کی یہ خبر جو ہے وہ حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی، اور اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کو روم پر غلبہ حاصل ہوا۔ یہ ہے قرآن مجید کی زبردست قسم کی اعجاز، قرآن مجید کا زبردست قسم کا معجزہ۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن جیسی دوسری آیت لے کر آیا ہوں، تو پھر اس کے کلام کے اندر یہ تمام کمالات ہونے چاہیے، یہ تمام صفات ہونی چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ قرآن مجید کی کسی آیت کو کاپی کر کے پھر جو ہے وہ اس کے اندر الفاظ کو تھوڑا سا رد و بدل کر کے کہا جائے کہ ہم نے بھی قرآن مجید جیسی کوئی آیت تیار کر لی۔ یہ تو آپ کسی اور آیت کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کو ہیر پھیر کر کے پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن مجید جیسی دوسری صورت تیار کر لی۔ یہ کمال نہیں ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ آپ قرآن مجید جیسی کوئی دوسری آیت لے کر آئیں، اس کی فصاحت و بلاغت بھی اعلیٰ درجے کی ہو، تب جا کے یہ چیلنج پورا ہوگا، اور آج تک تمام تر کوششوں کے باوجود یہ چیلنج پورا نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے بعد سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نجم مکی صورت ہے، عربی میں جو ہے وہ ستارے کو نجم کہتے ہیں، نیز یہ ایک مخصوص ستارے کا نام بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کی ابتدا میں نجم کی، ستارے کی قسم چونکہ ارشاد فرمائی تو اس مناسبت سے اس کو سورہ نجم کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے مرکزی مضمون میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کا تذکرہ کیا۔ پھر اگر ہم اس کے علاوہ دیگر مضامین میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قسم ارشاد فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان فرمائی۔ واقعہ معراج کا کچھ حصہ ذکر کیا گیا اور معراج کو جھٹلانے والے مشرکین کا رد کیا گیا۔
پھر اس کے بعد ان بتوں کا ذکر کیا گیا جن کی مشرکین پوجا کرتے تھے اور ان کے معبود ہونے اور ان کی شفاعت سے متعلق کفار کے نظریے کا رد کیا گیا۔ نیز جو کفار فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے تھے ان کا رد کیا گیا اور کفار کے علم کی حدود کو بیان کیا گیا۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کی جزا بیان کی گئی اور ریاکاری کی مذمت فرمائی گئی۔ اسلام قبول کر کے اس سے منحرف ہونے والے ایک کافر کی مذمت فرمائی گئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مضمون بیان فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ذکر فرمایا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص دوسرے کے گناہ پر پکڑا نہیں جائے گا اور آدمی اپنی ہی نیکیوں سے فائدہ پاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن اعمال دیکھے جانے اور ان کے مطابق جزا ملنے کا ذکر کیا گیا، اور بیان فرمایا گیا کہ اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے اور وہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس صورت کے آخر میں قوم عاد، قوم سمود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذابات کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کے انجام سن کر کفار مکہ عبرت حاصل کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے سے باز آ جائیں۔ پھر سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ قمر مکی صورت ہے اور اس میں 3 رکوع اور 55 آیتیں ہیں۔ عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں چاند کے پھٹ جانے کا بیان کیا گیا، لہٰذا اس مناسبت سے اسے سورہ قمر کہا جاتا ہے۔ اس کے مرکزی مضمون میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن مجید کی صداقت اور اسلام کے بنیادی عقائد ذکر کیے گئے ہیں۔ جبکہ اگر ہم اس کے دیگر مضامین کو دیکھیں تو اس صورت کی ابتدا میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے اور کفار مکہ کے طرز عمل کو بیان فرمایا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے اعراض کرنے اور انہیں قیامت قریب آنے اور اس دن انہیں پہنچنے والی سختیوں سے ڈرانے کا حکم دیا گیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اختصار کے ساتھ سابقہ امتوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی قوم کے حالات اور ان کا انجام بیان کیا گیا اور کفار قریش کو مخاطب کر کے ان امتوں کے انجام سے ڈرایا گیا۔ اس صورت کے آخر میں بدبخت کفار کا حال اور سعادت مند متقی لوگوں کی جزا کو بیان فرمایا گیا۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ایک نصیحت کو بیان فرمایا اور ایک خبر بھی ارشاد فرمائی کہ بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے اور نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا یا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان کر دیا، اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے ہم نے بہت آسان کر دیا۔ اب یہ قرآن پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس کو یاد کریں، اس کو اپنے سینے میں بسائیں۔ یہاں پر پہلے تو میں ایک غلطی کی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے فقہی مسائل کو اخذ کرنا، قرآن مجید سے اجتہاد کرنا بڑا آسان ہے۔ تو قرآن مجید میں نتیجہ اخذ کرنے کے لیے یا قرآن مجید سے فقہی مسائل اخذ کرنے کے لیے یہ آیت مقدسہ بیان نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس آیت مقدسہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں عقائد کو واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے، قرآن مجید کے اندر نصیحتیں بالکل واضح انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ اگر ایک عام آدمی بھی ان نصیحتوں کو پڑھتا ہے، ان عقائد کو پڑھتا ہے، اخلاقیات کی کچھ چیزوں کو پڑھتا ہے تو اس سے بآسانی نتیجہ نکال سکتا ہے۔ یہ مراد ہے کہ قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا اگر کوئی اصلاح قبول کرنا چاہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کے اندر غور و تفکر کر کے مسائل بھی اخذ کر سکتے ہیں، باقاعدہ اجتہاد بھی کر سکتے ہیں۔ اجتہاد کرنا بہرحال مجتہدین کا کام ہے اور اس سے وہ مجتہدین ہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات اس غلطی کی نشاندہی کے بعد کہ قرآن مجید کے نزول کا ایک مقصد کی طرف بھی اشارہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے، لہٰذا قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، جو بنیادی عقائد ذکر کی ہیں، اس سے اپنا تعلق جوڑیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور اگر آپ نے قرآن مجید کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیا تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں وہ برکت عطا فرمائے گا کہ جو سکون ہم بعض اوقات دولت کے اندر تلاش کرتے ہیں، جو سکون ہم گناہوں کے اندر تلاش کرتے ہیں، وہ سکون قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے سے انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگا۔ پھر سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ رحمان یہ مکی صورت ہے اور اس میں 3 رکوع اور 78 آیتیں ہیں۔
اس سورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن بیان کیا گیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، اس مناسبت سے اس کو سورہ رحمان کہا جاتا ہے۔ شعب الایمان میں اس کی فضیلت کچھ اس طریقے سے ذکر کی گئی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن کو مزین ہوتا دیکھ رہے ہیں تو ویسے تو قرآن کی ہر آیت میں یہ کمال ہے کہ ہر آیت قرآن کو زینت بخشنے والی ہے، لیکن بطور خاص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ رحمان کی اس فضیلت کو ذکر کیا، اور لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کی سورت کو، اس مبارک سورت کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے مرکزی مضمون کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں جیسے قرآن پاک کو نازل کرنے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دینے، آپ کو دنیا و آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورج، چاند، زمین پر اگی ہوئی بیلوں، درختوں، آسمانوں، زمینوں، باغات میں پھلوں اور کھیتوں میں فصلوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی پیدائش، میٹھے اور کھاری سمندروں اور ان سے موتیوں کے نکلنے کو بیان فرمایا گیا، اس جہاں کے فنا ہونے اور صرف اللہ کی ذات کے باقی رہنے اور تمام مخلوق کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہونے کا ذکر فرمایا گیا۔ اس صورت کے آخر میں قیامت، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا۔ اگر ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 اور 34 کو دیکھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کے گروہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم جہاں نکل کر جاؤ گے وہاں اسی کی سلطنت ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو ایک زبردست قسم کا نصیحت فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر کے اس کے عذاب سے بچ جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا گمان یہ ہے تو پھر تم آسمان اور زمین سے باہر نکل کر جہاں چاہنا جاؤ چلے جاؤ، لیکن یہ یاد رکھو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو اس عذاب سے تمہاری دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کی، ہم نے ایسی عمارتیں بنائیں کہ جو بہت زیادہ بلندی رکھنے والی تھیں، اور اس کے اندر ہم نے سورج کی آنے والی کرنوں سے جو نقصان پہنچ سکتا تھا عمارتوں کو، اس کے لیے بھی ایک باقاعدہ پروٹیکشن وال بنا لی۔ اسی طرح پھر سردی گرمی کے ماحول سے بچنے کے لیے ایک عمارت کی حفاظت کے لیے ہم نے کوشش کی۔ یوں ہی پھر اگر ہم دیکھیں کہ سابقہ ایام کے اندر ایک وائرس ہمارے درمیان آیا تھا کورونا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے جب ویکسینز بنائی گئیں تو اس کورونا کے جراثیم جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹیٹ کر دیا اور اس کے اندر تبدیلی ہو گئی، اور پھر ہم جو ہے وہ جراثیم سے بچنے کے لیے مزید پریشان ہوئے کہ اب یہ ویکسینز تو اس پر اثر انداز ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کئی ترقی یافتہ ممالک ہیں جو آج بھی اپنے ملک کے اندر زلزلے کو نہیں روک سکتے۔ آج بھی اگر ان کے پاس طوفان آ جائے تو وہ اس طوفان سے اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ آج بھی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک جو ہے وہ امریکہ کو سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو کئی ایسے طوفان آتے ہیں کہ جو امریکہ کی بہت ساری ریاستوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکالا جاتا۔ کئی ترقی یافتہ ممالک کے اندر بعض اوقات ایسی بارشیں ہو جاتی ہیں کہ شہر میں پانی کھڑا رہ جاتا ہے اور لوگ وہاں پہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم دنیا میں جتنی بھی ترقی کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو کبھی بھی ہم چیلنج نہیں کر سکتے۔ اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ آج اگر کوئی اپنے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ میں نے بہت ترقی کر لی ہے، میں نے بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر لیا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں قدرتی آفات سے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم جہاں بھی جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت وہ کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت وہ سب پر حاوی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عذاب دینا چاہے تو پھر اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر سورہ واقعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ واقعہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 3 رکوع اور 96 آیتیں ہیں۔ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے، اور اس صورت کا نام واقعہ اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ الواقعہ کی مناسبت سے رکھا گیا ہے،
اور اس میں قیامت کے واقع ہونے کا چونکہ ذکر ہے لہٰذا اس مناسبت سے اس کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کے متعلق روایتوں میں آتا ہے، شعب الایمان کی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ اولین اور آخرین اور دنیا و آخرت کا علم جان لے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ اس کے مضامین کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے بنیادی مضامین یا مرکزی مضمون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیل کو ذکر کیا، قبر و حشر کے معاملات کو ذکر کیا۔ اس کے علاوہ اس صورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہونے اور اس وقت زمین کے تھر تھرانے اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کا ذکر ہے۔ حساب کے وقت لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی گئیں، دائیں طرف والے، بائیں طرف والے، سبقت کرنے والے، اور پھر 3 اقسام کے لوگوں کا حال اور قیامت کے دن ان کے لیے جو جزا تیار کی گئی ہے اسے بیان فرمایا گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت کے دلائل، انسانوں کی تخلیق، نباتات کو پیدا کرنے، پانی نازل کرنے میں اس کی قدرت کے کمال پر دلائل بیان کیے گئے۔ قرآن پاک کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک سب جہانوں کے پالنے والے رب کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس صورت کے آخر میں ان 3 اقسام کے لوگوں کا حال اور ان کا انجام بیان کیا گیا۔ پہلا سعادت مند، اس کا ذکر ہے اور اس کے انجام کے بارے میں بتایا گیا۔ بدبخت، اس کا بھی ذکر کیا گیا اور اس کے انجام کو بھی بیان کیا گیا، اور نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ حدید کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت 27ویں پارے کی آخری سورت ہے اور اس کے مقام نزول کے متعلق مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ مکی سورت ہے، بعض اس کو مدنی سورت قرار دیتے ہیں۔ اس سورت میں 4 رکوع اور 29 آیتیں ہیں۔ عربی میں لوہے کو حدید کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدید یعنی لوہے کے فوائد بیان فرمائے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حدید رکھا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں عقیدے اور ایمان سے متعلق، جہاد اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں سے متعلق شرعی امور بیان کیے گئے۔ اگر ہم اس کے مزید مضامین کو دیکھیں تو اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے اسماء حسنی، کائنات کی تخلیق میں اس کی عظمت و قدرت کے آثار کے ظہور کا بیان ہے۔ مسلمانوں کو دین اسلام کی سربلندی اور اس کے اعزاز کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ دنیا اور آخرت کی حقیقت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ دنیا فنا ہونے والا گھر اور کھیل تماشے کی طرح ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا گھر، سعادت اور بڑی راحت کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے ڈرایا گیا اور آخرت کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ مسلمانوں کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی اور تکبر و بخل کی مذمت بیان کی گئی۔ نیز اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور انبیاء اور رسول کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں سابقہ امتوں کے حالات سے نصیحت حاصل کرنے کا کہا گیا، اور اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے۔ متقی لوگوں کے ثواب کو واضح کیا گیا اور اپنے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے دگنے اجر کا بیان ہوا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چناؤ اور اس کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے یہ رتبہ عطا کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، اس بات کی بھی خبر دی گئی۔ آخر کے اندر اس صورت کے اندر جو نصیحت بیان کی گئی اس پر میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ارشاد فرمایا کہ جان لو دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی جانا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی وسعت ہے، اور اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی مذمت کو بیان فرمایا، اور یہاں پر بڑے واضح انداز سے اللہ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ کھیل کود ہے، ایک تماشا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں
کہ یہ زندگی ہمیں ایک دفعہ ملی ہو اور اس زندگی کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یار یہ زندگی تو ایک ہی دفعہ ملی ہے، کھل کر جی لینا چاہیے۔ تو میں یہاں پر ایک عرض کروں گا کہ یہ زندگی اگر ایک دفعہ ملی ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس زندگی سے ایسی چیز کو حاصل نہ کریں کہ جو عارضی طور پر ہمارے پاس رہے گی اور پھر ہم سے جدا ہو جائے گی، بلکہ اس ایک دفعہ ملے ہوئے موقع سے اس چیز کو حاصل کیا جانا چاہیے، اس چیز کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ایک دفعہ ہمیں مل گئی تو پھر اس کے بعد وہ کبھی ہم سے جدا نہیں ہوگی، اور وہ ہے آخرت۔ لہٰذا دنیاوی زندگی اس انداز سے جینی چاہیے جیسا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے مسافر جیتا ہے۔ مسافر جب کسی مقام پر پہنچتا ہے تو وہاں پر اپنا دل نہیں لگاتا، بلکہ اسے معلوم ہے کہ اسے لوٹ کر اپنے گھر پر جانا ہے۔ لہٰذا دنیا میں اپنا دل نہ لگائیں، بلکہ ہمیں لوٹ کر اپنے حقیقی گھر کی طرف جانا ہے، حقیقی زندگی کی طرف جانا ہے، وہاں کے لیے کوشش کریں۔ اس کے بعد ایک اور نصیحت سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کے اندر موجود ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کا ذکر کیا، اور ان دونوں کے درمیان یہ بات بیان فرمائی کہ جو پہلے ایمان لانے والے ہیں ان کی فضیلتیں بہت ہیں، اور جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں ان کی فضیلتیں بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن یہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکے جو پہلے ایمان لے کر آئے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ ان سب سے اللہ تعالیٰ نے بہتری کا وعدہ کیا، چنانچہ فرمایا کہ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، اور وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لانے والے ہیں فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد، ان سب سے اللہ نے بہتری کا وعدہ فرمایا۔ یہ تمام صحابہ فضیلت رکھنے والے ہیں۔ آپ کو اور مجھے یہ اختیار نہیں کہ ہم صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے مشاجرات کا ذکر کریں، یا ان کے درمیان ہم یہ فیصلہ کریں کہ کون کیسا تھا، کس کا کیا درجہ ہے، کس کے ایمان کا کیا ہوگا۔ سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتمی مغفرت فرما دی ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور میرے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور تا دم زیست قرآن میں بیان کردہ مسائل و احکام اور عقائد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔